الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا. بعد وہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسل پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی
کوئی مسلمان نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، تو اس عمل کو اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب بنانے کے لیے، یا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے نزدیک اس عمل کو بہتر بنانے کے لیے، یا اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول کر لے، اس چیز کے لیے دو شرائط کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ، مسلمان بندہ نیک عمل کرتا ہے اور اس کے نیک عمل میں دو شرائط پائی جاتی ہیں، دو چیزیں پائی جاتی ہیں، تو وہ نیک عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا۔ وہ دو شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط کہ اس عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، وہ عمل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا گیا ہے، اس میں کسی بھی طریقے کی ریا نمود نہیں ہونا چاہیے، خالص اللہ رب العالمین کے لیے عمل کیا گیا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ انہیں اس چیز کا حکم ہی دیا گیا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی جب عبادت کریں تو اللہ رب العالمین کے دین کو خالص کر کے اس کی عبادت کریں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، خون نہیں پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارا اخلاص اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار یہ نیت پر ہے، آپ کی نیت کتنی خالص ہے، آپ کی نیت کے اندر کھوٹ تو نہیں ہے، آپ کی نیت کے اندر کسی طریقے کا کوئی چور تو نہیں چھپا ہوا ہے، آپ ریا کرنے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے تو کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیت خالص ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عمل ہمارا مقبول ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، کوئی انسان ایسا ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جہاد کرتا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب بھی ملے اور دنیا بھی مل جائے، مال بھی مل جائے، عزت بھی مل جائے، تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ ہونے والا نہیں۔ صحابی رسول 3 مرتبہ یہی سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینوں مرتبہ یہی کہتے ہیں لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس کے اندر اخلاص پایا جائے، جو اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے، اللہ رب العالمین کے لیے جو عمل کیا جائے، جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رضا چاہی جائے، وہی عمل اللہ رب العالمین مقبول کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ان تمام دلیلوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کسی بھی عمل کو قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں ہو، آپ کی اتباع میں ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر یہ چیز بیان فرمائی کہ اپنے رسول کی اطاعت کرو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو، جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا، بڑی کامیابی اس کو مل گئی۔ تو کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو مسلمانوں کو حکم دیا۔ تو معلوم ہوا ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان تمام دلیلوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز واضح ہوئی کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے، آپ کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیسے ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع 6 اوصاف سے ہوگی، 6 چیزیں پائی جائیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ 6 اوصاف پائے جائیں گے تو عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔
ورنہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ عمل ہمارا قبول نہیں ہو سکتا۔ وہ 6 اوصاف کیا ہیں؟ نمبر 1 سبب، عبادت کے اندر شریعت کا سبب موجود ہو، شریعت سے سبب میں موافقت ہونی چاہیے، یعنی کوئی بھی بندہ عمل کر رہا ہے تو وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا، وہ شریعت کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عمل اگر شریعت کے اندر موجود ہی نہیں ہے وہ عمل، تو پھر کیسے یہ چیز جائز ہو جائے گی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو؟ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کی ہی نہیں، اس کی اتباع کیسے ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی یہ چیز نہیں کی، اللہ رب العالمین نے کبھی اس چیز کو کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جب یہ چیز ہماری شریعت کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اس کا سبب موجود نہیں ہے، تو پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے ہوگی؟ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق یہ رسول کی اتباع نہیں ہوگی کسی عمل میں، تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ گرچہ آپ کے عمل میں اخلاص ہی کیوں نہ پایا جائے، آپ کے عمل میں اخلاص ہی کیوں نہ پایا جائے، اخلاص ہے اگر اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شامل نہیں ہے، وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اخلاص کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سبب۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جنس۔ عبادت کے اندر شریعت کا جنس موجود ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان اٹھے اور قربانی کرنے کے لیے گھوڑا قربان کر دے تو کیا اس کی یہ قربانی حلال ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی، اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی میرے بھائی۔ کیوں نہیں مقبول ہوگی؟ اس لیے نہیں مقبول ہوگی کیونکہ جنس جو ہے وہ شریعت کے موافقت نہیں کھا رہا ہے، شریعت سے موافقت نہیں کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ بہیمۃ الانعام کی ہی قربانی ہوگی، بہیمۃ الانعام کی ہی قربانی ہوگی۔ اب اس کے برخلاف کوئی کرے گا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو شریعت کے اندر جنس بھی موافقت کھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے مقدار۔ مقدار جو ہے وہ اس کی بھی موافقت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی انسان ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت بتلائی، کوئی انسان 6 رکعت پڑھ لے، اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ نہیں قبول ہوگی۔ کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اس لیے نہیں قبول ہوگی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری شریعت کے اندر جو تعداد بتلائی گئی، جو مقدار بتلائی گئی 4 رکعت، بندہ اس سے زیادہ کر رہا ہے اور اگر کوئی بندہ اس سے کم بھی کرے گا تو بھی اس کی نماز قبول ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ شریعت سے موافقت نہیں کھانی مقدار کو شریعت سے موافقت کھانا ضروری ہے۔ اور اگر یہ چیز موافقت نہیں کھائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے کیفیت۔ کیفیت کا بھی شریعت سے موافقت کھانا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، ہماری شریعت نے اس کی کیفیت کیسے بتلائی، کوئی بھی نیک عمل ہے اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر وضو کرنے کا طریقہ ہم آپ سب جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتلایا؟ سب سے پہلے ہاتھ دھلنا چاہیے، پھر کلی کرنا، ناک میں پانی وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، بتلایا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان آئے اور کہے کہ نہیں میں پہلے پیر دھلوں گا، اس کے بعد سر کا مسح کروں گا، پھر اس کے بعد ہاتھ، پھر منہ، پھر اس طریقے الٹا وضو کرنے لگے، تو کیا اس کا یہ وضو مان لیا جائے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہوگا۔ کیوں نہیں قبول ہوگا؟ اس لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے وہ چیز موافقت نہیں کھا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز، جو طریقہ بتلایا ہے وہ اس طریقے کے برخلاف جا رہی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کے بعد قیام کرتے ہیں، اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی انسان آئے سب سے پہلے سجدہ کرے، پھر رکوع کرے، پھر قیام کرے، پھر سلام پھیر دے، اس طریقے سے اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس وجہ سے کیونکہ کیفیت ویسی نہیں جس طریقے سے ہماری شریعت کے اندر بتلائی گئی۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز زمان کا، وقت کا پایا جانا ضروری ہے۔ شریعت نے جو وقت بتلایا ہے اسی وقت میں وہ عمل ہونا چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، جمعہ کی نماز اگر ہم صبح 10 بجے پڑھیں تو جائز ہو جائے گا؟ نہیں، وقت نہیں میچ ہو رہا ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، بتلایا کہ رمضان کے روزے رکھو، رمضان کا مہینہ ہے تو پورے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لیں۔ اگر کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں یا شوال کے مہینے میں روزہ رکھ لے تو کیا اس کے روزے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے؟ نہیں قبول ہوں گے، کیونکہ میرے نبی نے یا
شریعت نے جو وقت بتلایا اس وقت کے برخلاف وہ عمل ہو رہا ہے، نہیں بولو گے اللہ رب العالمین کے بارے میں، تو وقت کا بھی میچ ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مکان، جگہ کا بھی شریعت سے موافقت کھانا ضروری ہے، جگہ بھی چینج نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر، اگزامپل کے طور پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں دن گزارنا ہے، وہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی، دعائیں کرنی۔ کوئی بندہ ایسا کرے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں نہ پہنچ کر مزدلفہ میں پہنچ جائے، وہاں قیام کرے، اس کا یہ عمل مقبول ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ مقام چینج ہو گیا، شریعت سے موافقت نہیں کھا رہا ہے۔ تو یہ 6 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں کہ 6 چیزیں ہیں، اگر 6 چیزوں میں موافقت ہو رہی ہے شریعت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی۔ اور جس کام میں، جس عمل میں میرے نبی کی اتباع نہیں ہوگی وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اب ہم آپ اپنا جائزہ لیں، دیکھیں ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جشن عید میلاد النبی کے نام سے بہت سارے لوگ عبادتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو بہت سارے لوگ عبادتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، کار خیر کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں۔ کیا یہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کیونکہ میرے نبی نے اس کے بارے میں حکم نہیں دیا، میرے رب نے اس کے بارے میں حکم نہیں دیا، شریعت میں ہماری اس کا سبب موجود ہی نہیں ہے، اس کی مقدار ہی نہیں پتہ ہے، اس کی کیفیت میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے وقت کے بارے میں ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی تعلیم نہیں دی، اس کے مقام کے بارے میں، مکان کے بارے میں ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی تعلیم نہیں دی۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ اسباب اس کے اندر پائے ہی نہیں جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی میرے بھائیوں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ آپ لاکھ عید میلاد النبی مناتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عمل مقبول نہیں ہوگا۔ عمل تبھی مقبول ہوگا جب 2 چیزیں پائی جائیں گی، 2 شرطیں پائی جائیں گی، نمبر 1 اخلاص، اور نمبر 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع۔ 2 چیزوں کا پایا ہونا ضروری ہے۔ اب عید میلاد النبی منانے والے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے بڑا اچھا کام ہے، بہت بہتر کام ہے، کار خیر ہے۔ اگر یہ بہتر کام ہے تو ان سے سوال یہ ہے اگر یہ اتنا افضل کام ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کیوں نہیں نازل کر دیا؟ اپنے نبی کو کیوں نہیں حکم دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس عمل کو کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے اس عمل کو کیوں نہیں اپنی زندگی میں کیا؟ وہ چاہتے تو سرکاری طور پر، غیر سرکاری طور پر اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جشن منا سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، تابعین نے آپ کے بعد ایسا نہیں کیا، تبع تابعین نے ان کے بعد ایسا نہیں کیا۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے کی 600 سال تک، 6 صدی تک کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملنے کی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خوشی منائی گئی، کوئی چیز ایسی ملنے والی نہیں۔ یہ کب آئی ہے؟ 600 سال کے بعد آئی ہے۔ بادشاہ مظفر الدین جس کی وفات 630 ہجری کے اندر ہوئی، اس نے یہ چیز رائج کی، اور اس کے بارے میں آتا ہے فتاوی رشیدیہ کے اندر، آپ پڑھیے دیکھیے آپ کو معلوم ہوگا، اس کے بارے میں آتا ہے یہ بادشاہ ایسا بادشاہ تھا کہ لو لعب میں بہت زیادہ مشغول رہا کرتا تھا، یہ ناچ گانے خود کیا کرتا تھا، گانے کی آلات وغیرہ یہ جمع کیا کرتا تھا، اور 12 ربیع الاول کی جب تاریخ آتی تھی تو یہی بادشاہ ناچنے والوں کو بلاتا تھا، گانے کی آلات کو جمع کرتا تھا، نچاتا تھا، ڈانس کرتا تھا، خود بھی اسی طریقے سے ڈانس کرتا تھا، اور اس طریقے سے لو لعب میں مشغول رہتا تھا۔ اب آپ ذرا بتلائیے مجھے، ایک وہ بادشاہ جو اس طریقے سے دنیاوی خرافات میں مشغول ہے، ایک وہ بادشاہ جو اس طریقے سے موسیقی بجا رہا ہے، بجوا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ موسیقی حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانی بتلایا ہے، اور اس کے باوجود کوئی بادشاہ ایسا عمل کرتا ہے کہ ہم اس کو ایسے بادشاہ کو فالو کریں گے، ایسے بادشاہ کے نقشے قدم پر چلیں گے؟ ظاہر سی بات نہیں چلیں گے۔ ایک ایمان والا بندہ، ایک عقل والا بندہ، ایک عقل
والا مسلمان کبھی ایسے بادشاہ کو فالو نہیں کرے گا، کبھی ایسے بادشاہ کے پیچھے نہیں چلے گا جو خرافات کرتا ہے، جو بدعتیں ایجاد کرتا ہے، جو اسی طریقے سے ناچ گانے میں اور لہو لعب میں مشغول رہتا ہے۔ ایسے بادشاہ کی کوئی بھی اتباع نہیں کرے گا۔ عید میلاد النبی منانے والے ایسے بادشاہ کی اتباع کرتے ہیں، کوئی ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے کار خیر کیا۔ ایک بات اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، آپ کا نیک عمل، آپ کا عمل چاہے کتنا ہی خیر کیوں نہ ہو، اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر میرے نبی نے اس کے بارے میں نہیں کہا تو نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ اگر میرے نبی نے وہ عمل نہیں کیا ہے تو وہ نیک نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا نیک عمل ہو۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا ان 3 صحابیوں کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ، آپ کو گھر میں موجود نہ پایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتلائے۔ اس کے بعد ان تینوں میں سے جب وہ جانے لگے، واپس پلٹنے لگے، تو ان تینوں لوگوں میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ قیام ہی کرتا رہوں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے ہی رکھتا رہوں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی زندگی کو صرف کر دوں گا۔ میرے بھائیوں مجھے بتلاؤ، کیا یہ جو اعمال اس نے، کیا یہ جو چیزیں ان لوگوں نے کہی تھی، کیا یہ چیزیں غلط تھی؟ قیام کرنا، اللہ رب العالمین کے سامنے نوافل کا اہتمام کرنا زیادہ سے زیادہ، کیا یہ غلط ہے؟ یا اسی طریقے سے روزے رکھنا، کیا یہ غلط عمل تھا؟ کہ اسی طریقے سے شادی نہ کر کے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، کیا یہ غلط عمل ہے؟ کیا یہ غلط عمل تھا؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ سب اچھے عمل ہیں۔ روزہ رکھنا کتنا اچھا عمل ہے، نمازیں پڑھنا کتنا اچھا عمل ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرے صحابہ نے ایسا کہا ہے، آپ نے انہیں بلایا، انہیں ڈانٹا اور بتلایا دیکھو تمہارے نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ قیام ہی کرتے رہے، تمہارے نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ روزے ہی رکھتے رہے، تمہارے نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بیویوں سے الگ ہو جائیں، روحانیت کی زندگی اختیار کر لیں۔ ارے تمہارا نبی تو وہ نبی ہے کہ جو روزے بھی رکھتا ہے، جو روزوں کو چھوڑتا بھی ہے، تمہارا نبی تو وہ نبی ہے جو رات میں اٹھ کر قیام بھی کرتا ہے اور رات میں سوتا بھی ہے، تمہارا نبی تو وہ نبی ہے جو بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، وہ نبی ہے۔ حالانکہ ان کا کہنا، ان کا وہ عمل، ان کا وہ اختیار صحیح تھا کہ ہم زندگی بھر عبادت کرتے رہیں گے، ہم زندگی بھر روزے رکھتے رہیں گے، ہم روحانیت اختیار کر لیں گے، اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں گے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، ڈانٹا، سمجھایا، کہا نہیں یہ تمہارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کا نیک عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آپ نمازیں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جمعہ کی نماز کتنے رکعت ہوتی ہے؟ 2 رکعت ہوتی ہے نا۔ اگر آپ چاہیں اس کو 4 رکعت پڑھ لیں، اگر آپ چاہیں اس کو 4 رکعت پڑھ لیں، اس میں اللہ رب العالمین کی تسبیح تو بیان کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی بڑائی تو بیان کی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہیں 4 رکعت پڑھ لیں تو کیا یہ صحیح ہو جائے گا؟ نہیں صحیح ہوگا میرے بھائی۔ کیوں؟ میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے برخلاف ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا یہ کار خیر ہے، اچھا عمل ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ میرے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں اس کو کیا، اور جو چیز نہیں کی وہ کار خیر نہیں ہو سکتی، وہ اچھا عمل نہیں ہو سکتا۔ اذان دینا کتنا اچھا عمل ہے، کتنی فضیلتیں آئی حدیث کے اندر، آئیے نا، اذان دینا کتنا اچھا عمل ہے، کتنی فضیلتیں آئی حدیث کے اندر، کتنی اہمیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ مرنے کے بعد کل قیامت کے دن ایسے انسان کی گردن لمبی ہوگی جو اذان دیتا ہے، کتنی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا ہے، دنیا کے اندر یہ طریقہ سکھلایا ہے کہ نماز عیدین سے پہلے اذان نہیں دی جائے گی، نماز جنازہ سے پہلے اذان نہیں دی جائے گی۔ اب کوئی انسان آئے اور یہ کہے یہ تو بڑا اچھا عمل ہے، بہت بہتر عمل ہے، لاؤ نماز عیدین سے پہلے اذان دے دیتے ہیں، لاؤ نماز جنازہ سے پہلے اذان دے دیتے ہیں، صحیح ہو جائے گا؟ گرچہ اذان دینا اچھا عمل ہے، بہت بہتر ہے، احادیث کے اندر فضیلتیں آئی ہیں، لیکن یہ عمل صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں صحیح ہوگا کیونکہ میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اذان دینے کی نہ اجازت دی، نہ اپنی زندگی میں کبھی کیا ایسا عمل، نہ آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے ایسا عمل کیا۔ حالانکہ اچھا عمل ہے، لیکن کیا ہے یہاں پر حرام ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کے دین میں یہ نئی بدعتیں ایجاد ہو جائیں گی۔ اب عید میلاد النبی منانے والے ذرا غور کریں، سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی یہ چیز نہیں کی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے، صحابہ کرام نے کبھی یہ چیز نہیں کی اپنی زندگی میں، اور آج ہم آئے ہیں اس کو کار خیر لے کر، نیک اعمال لے کر، اچھا عمل بتلا کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ملا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو اس طریقے سے ہونی چاہیے ہمیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں بتلایا، ہمیں تو عمل ان چیزوں پر کرنا چاہیے۔ یہ محبت کا اظہار اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ فجر میں ہماری مسجدیں ویران رہتی ہیں، اگر میرے نبی سے اتنی محبت ہے تو آؤ فجر کی نماز میں۔ جس طریقے سے جمعہ کی نماز میں مسلمانوں کی تعداد رہتی ہے، اسی طریقے سے آئیں فجر کی نماز میں، تب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثابت ہوگی۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، موسیقی سے دور رہنا، گانے باجوں سے دور رہنا، آج جشن عید میلاد النبی پر ڈی جے اور اسی طریقے سے ساؤنڈ رکھ کر گانے باجے بجا کر لوگ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مرد اور زن کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری محفلوں کے اندر مرد اور زن کا اختلاط ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مسلمان عورتوں سے کہا، اے مسلم عورتوں، جب بھی تم گھروں سے باہر نکلو نا تو اس چیز کا خیال رکھنا کہ زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح نہیں نکلنا، زیب و زینت کو ظاہر کرتے ہوئے، زیب و زینت کا اظہار کرتے ہوئے گھروں سے باہر نہیں نکلنا۔ ہماری جشن عید میلاد النبی کی محفلوں میں یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھنے کو ملے گی۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طریقہ ہے؟ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثابت ہوگی؟ یقیناً نہیں۔ یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، ہمیں باز رہنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ چیزیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے باز رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثابت کریں۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثابت نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، حرام خوری کر کے، حرام کاریاں کر کے سوچ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثابت کریں، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ آج ہم یہاں پر خوشیاں منا رہے ہیں، دعوتیں، محفلیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ کبھی ہم نے سوچا، غور کیا، پڑھا کبھی اس کے بارے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسے وقت میں کیا تھی؟ آپ کتنی تکلیف میں تھے، کتنی تکلیف میں مبتلا تھے؟ کبھی آپ نے تاریخ پڑھی، جاننے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ ہمارے پاس اس کے لیے وقت کہاں ہے؟ ہمارے پاس تو دنیاوی چیزوں کے لیے وقت ہے، دوسری چیزوں کے لیے ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھنے جاننے کا وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ارے اٹھاؤ مسلمانوں، اپنے نبی کے بارے میں دیکھو۔ آج خوشیاں منانے والے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی تھی اس وقت۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد جب بیمار ہوئے نا، بہت سخت بیمار ہوئے، ایسی بیماری آئی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی بیماری نہیں آئی تھی۔ بخار اتنا تیز ہوا کہ رات کی نیندیں اڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبرستان گئے، قبر والوں سے کہا ہے قبر والوں تم پر سلامتی ہو، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی۔ مرض بڑھتا جا رہا ہے، تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں، سر درد اتنا زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں، میرے نبی کہتے ہیں کہ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ یہ میرے نبی کی حالت ہے۔ معاملہ یوں ہی چلتا جا رہا ہے، مرض بڑھتا جا رہا ہے، صحابہ کرام اداس ہیں، بیویاں بے چین ہیں، پریشان ہیں کہ میرے نبی کو کیا ہو گیا، میرے آقا کو کیا ہو گیا۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا ماحول، کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ بیمار ہوں کہ چلنے پھرنے کی سکت تک اب ختم ہو
ہو گئی جسم کے اندر, آپ چل نہیں پا رہے. آپ نے آخری نماز مغرب کی پڑھائی, مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد آپ اپنے حجرے میں گئے, عشاء کی نماز کا انتظار ہو رہا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرا محبوب آئے تو میں نماز پڑھوں اس کی امامت میں, میرا محبوب آئے تو ہم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت ادا کریں. لیکن آج کیا ہو گیا ہے, اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حجرے کی جانب نگاہیں رکھی ہوئی ہیں, اللہ کے نبی نہیں آ رہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے نماز ہو گئی, نماز ہو گئی, کہا حضور آپ کا انتظار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے, غسل کرتے, کپڑے پہنتے, بے ہوش ہو جاتے, ہوش آتا ہے, پوچھتے کیا نماز ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہی جواب ملتا ہے, حضور آپ کا انتظار ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے, کپڑے پہنتے, نماز کے لیے آتے, تیار ہوتے, بے ہوش ہو جاتے. پھر وہی چیز ہوتی ہے, ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں کیا نماز ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے ہیں, کپڑے پہنتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں, پھر ہوش آتا ہے, نماز ہو گئی. اللہ کے رسول آپ کا انتظار ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, جاؤ ابو بکر سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو جائیں. ابو بکر کو کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی امامت کرائیں. حضرت عائشہ پاس میں بیٹھی ہے. اللہ کے رسول کسی اور کو کہہ دیجئے, اللہ کے رسول کسی اور کو کہہ دیجئے, کیونکہ ان کی آواز بڑی دھیمی ہے. جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں رونے لگتے ہیں, کسی اور کو کہہ دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی کہتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو جائیں, مسلمانوں کو نماز پڑھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ عائشہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے, آپ کسی اور کو کہہ دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سخت ہو جاتی ہے, بلند ہو جاتی ہے. ابو بکر سے کہو کہ وہ مصلی پر کھڑے ہو, وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. آخر حکم کی تعمیر ہوتی ہے, یوں ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. بیماری دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کے پیروں میں طاقت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے. یوں ہی چلتا رہا. جب زیادہ طاقت ختم ہو گئی, زیادہ کمزوری آ گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہا مجھے عائشہ کے یہاں رکنے کی اجازت دے دو. تمام بیویوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھوں کا سہارا لیے ہوئے آپ حضرت عائشہ کے حجرے تک جا رہے ہیں. غور کرو خوشی منانے والوں کہ میرے نبی کا حال کیا تھا. میرے نبی اٹھ نہیں پا رہے, میرے نبی چل نہیں پا رہے, کندھوں کا سہارا ہے. حضرت علی, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھوں کا سہارا ہے. آپ حضرت عائشہ کے حجرے تک جا پا رہے. اس طریقے سے آپ چل نہیں پا رہے, پھر نہیں پا رہے, آپ بیٹھ نہیں پا رہے, آپ لوگوں کے پاس جا نہیں پا رہے, امامت نہیں کر پا رہے, مسلمانوں کو نصیحتیں نہیں کر پا رہے. ہم ہیں کہ خوشی منانے میں لگے, ہم ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو دیکھو کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کمزور ہو چکے ہیں. وفات سے 4 دن پہلے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طبیعت میں تھوڑا سا سکون محسوس ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا سکون محسوس ہوا. حضرت علی, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کا سہارا پھر لیا. ظہر کا وقت ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرا رہے ہیں. ابو بکر نے ہاتھ پائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا, آپ کے پیروں میں جا کر بیٹھ گئے. نماز مکمل ہوئی. مسلمانوں کو خطاب کیا اور فرمایا مسلمانوں مجھے پتا چلا ہے تم اپنے نبی کی موت سے گھبرا رہے ہو. ارے مجھ سے پہلے ہی بہت سارے نبی آئے, دنیا کے اندر چلے گئے, میں بھی ان کی طریقے سے ایک نبی ہوں. مجھے بھی موت آ جائے گی, میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا. تمام نبی آئے, اس دنیا میں چلے گئے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لوگوں سنو, جن لوگوں نے پہلے ہجرت کی نا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. جن لوگوں نے پہلے ہجرت کی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. مہاجرین لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اسی طریقے سے جو انصار بھلائی کریں ان کے ساتھ بھلائی کی جائے, جو خطا کریں ان کی خطاؤں کو درگزر کر دیا جائے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ عام مسلمان بڑھتے جائیں گے, انصار کم ہوتے چلے جائیں گے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے کھانے میں نمک اسی طریقے سے کم ہوتے چلے جائیں گے. وہ اپنا کام کر چکے, تم اپنا کام کرتے رہنا. وہ میرے جسم میں میلے کے قائم مقام ہے. اور ہاں یاد رکھنا میرے بعد جو خلیفہ بنے مسلمانوں کا, میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ
कि उनके साथ अच्छा सलूक करे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करे। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लोगों, मैंने वही चीज हलाल की जो मेरे रब ने हलाल की, मैंने वही चीज हराम की जो मेरे रब ने हराम की। और आज की इस तकरीर में, आज की इस नसीहत में मुझे कुछ याद आया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर कभी किसी को मैंने मारा हो, किसी पर जुल्म किया हो, तो आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ हाजिर है। एक साहबी रसूल खड़े हुए, अल्लाह के रसूल, फला गज़वा में आपने मुझे एक छड़ी मारी थी, आज बदला लेना है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पीठ को नंगी करते, आओ बदला ले लो। ये इंसाफ का इमाम अल्लाह के रसूल खुद अपनी पीठ को नंगा करते और कहते हैं कि आओ बदला ले लो। साहबी रसूल जाते हैं, मोहर नबूवत को बोसा लेते और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मुझे बदला लेने का इरादा तो ना था, मुझे बदला लेने का कोई इरादा नहीं था, बस अपने होठों को आपके जिस्म मुबारक से टच करना था, छूना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद कहते हैं, अगर मैंने किसी को कुछ कहा हो तो आज कह ले, अगर किसी का कुछ लिया हो तो आज ले ले। एक साहबी रसूल खड़े हुए, अल्लाह के रसूल, 3 दिरहम में आपके पास है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैतुल माल की 7 अशरफियां रखी हुई थी। याद आया, मेरे पास बैतुल माल की 7 अशरफियां रखी हुई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उनको गरीबों में तकसीम कर दो, लेकिन लोगों के पास इतना वक्त कहाँ। लोग तो आपकी तीमारदारी में मसरूफ थे, आपकी देखभाल में मसरूफ थे। आप इतने कमजोर हो गए, बुखार कितना है, सर दर्द कितना है, मेरे नबी के पैरों में सकत नहीं है, लोग देखभाल में मसरूफ है, भूल गए, शहर से उतर गया। वफात से एक दिन पहले की बात सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया वो 7 अशरफियों के बारे में। 7 अशरफियों के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछते हैं, कहती हैं अभी घर में मौजूद हैं, कहती हैं कि अभी घर में वो अशरफियां मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल मंगाते, उनको अपनी हथेली पर रखते और हथेली पर रखने के बाद कहते, सुनो मुसलमानों, अपने नबी से कुछ सीखो, अपने नबी से कुछ सीखो, अपने नबी से कुछ सीखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपनी हथेलियों पर रखते, हथेलियों पर रखने के बाद कहते, अगर मोहम्मदी अरबी को मौत आ जाती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये अशरफियां उसके पास मौजूद होती, तो अपने रब को जाकर क्या जवाब देता। उसके बाद वो अशरफियां गरीबों के अंदर तकसीम कर दी जाती है, बांट दी जाती है। बुखार धीरे धीरे, तबीयत धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है। अब तो तबीयत में और ज्यादा खराबी आ गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब आया करती थी आपके घर में, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़क़त से खड़े हो जाया करते थे, मोहब्बत से खड़े हो जाया करते थे, अपनी चहेती बेटी को बोसा देते थे, पेशानी पे अपने पहलू में बिठा देते थे। लेकिन आज क्या हो गया मेरे भाई, आज क्या हो गया। आज एक बाप की बेचैनी इतनी है, एक बाप का मर्ज इतना बढ़ गया है, कमजोरी इतनी ज्यादा हो गई है कि आज जब चहेती बेटी घर में तशरीफ लाती है तो बाप खड़ा नहीं हो पाता है, शफ़क़त से बोसा नहीं दे पाता है, अपने पैरों में बिठा नहीं पाता है। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आती है और खुद अपने बाप को बोसा लेती है, बोसा लेने के बाद पैरों में बैठ जाती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी देखती है, आपकी तकलीफ देखती है, आपके पास ठंडे पानी का एक प्याला रखा हुआ है, उसमें हाथ डालते हैं, अपने चेहरे पर मल लेते हैं। आप फरमाते हैं, यहूद और नसारा पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो, इन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को सजदागाह बना दिया था, इन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को सजदागाह बना दिया था। और 12 रबीउल अव्वल की बात सुनो मेरे भाइयों, रात की बात है, शाम की बात है, कुछ थोड़ा सा तबीयत में सुकून हुआ, कुछ सुकून हुआ, साहबे किराम ने देखा तो शायद ऐसा लगा कि अब ये ठीक हो जाएंगे अल्लाह के रसूल, अब मेरे महबूब वापस आएंगे, अब फिर वही माहौल होगा, अब फिर अल्लाह के रसूल मुझे मेरी इमामत कराएंगे। लेकिन तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। जब सुबह हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे से पर्दा हटाया, फजर की नमाज अदा हो रही है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज अदा कर रहे हैं। साहबे किराम ने देखा शायद अल्लाह के रसूल बाहर आना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद बाहर आना चाहते हैं, करीब तक कि नमाजें टूट जाएं। अबू बकर पीछे हटने लगे, अल्लाह के रसूल ने हाथ से इशारा किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू बकर रुके। उसके बाद फिर वही हाल हुआ, तबीयत में फिर बिगाड़ पैदा हुआ, फिर इतनी तबीयत खराब, इतनी बेचैनी मेरे नबी को, इतनी बेचैनी कि आप ठंडे पानी का प्याला मांगते, उसमें हाथ डालते, उसमें हाथ डालने के बाद अपने चेहरे पर मल लेते, कभी चादर ओढ़ते, कभी चादर हटाते,
दे। ये है मेरे नबी की बेचैनी। आप चादर ओढ़ रहे, चादर हटा रहे, बराबर जबान से अदा कर रहे, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला तहम्मुली सकातिल मौत, अल्लाह मौत की सख्तियां मेरे लिए आसान कर दे। मेरा नबी मौत की सख्तियों से परेशान था। मेरे नबी को मौत की सख्तियां इतनी ज्यादा तकलीफ दे रही थी, आप बार बार जबान से अदा कर रहे थे, ऐ अल्लाह मुझ पर मौत की सख्तियां आसान कर दे। मेरे नबी की हालत 12 रबीउल अव्वल को ये थी, और जश्न मनाने वाले क्या जाने मेरे नबी पर क्या गुजरी, क्या जाने मेरे नबी को क्या तकलीफ पहुंची। अरे जश्न मनाने वालों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी तारीख पढ़ो, उठाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे मौजूद है, 12 रबीउल अव्वल की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कलमे अदा होते हैं कि नमाज और गुलामों के साथ नेक सलूक, नमाज और गुलामों के साथ नेक सलूक। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाते, उंगली से इशारा करते बने रफीक आला, अब कोई नहीं, बस वही साथी है। हाथ उठाते, इशारा करते, बने रफीक आला, कोई नहीं, वही साथी है। उसके बाद क्या होता है, हाथ लटक जाते, आंख छत से लग जाती है, रूह पाक जिस्म से जुदा हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से जा मिलते, मालिक हकीकी से जा मिलते, लेकिन साहबे किराम को यकीन नहीं है कि मेरा महबूब मुझे छोड़कर चला गया। साहबे किराम को ये यकीन नहीं है कि मेरा महबूब मुझे छोड़कर चला गया। हजरत उमर को पता चला, गुस्से से चले आए, अंदर गए, देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर चादर पड़ी है, चादर हटाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, कहा बेचैनी होगी, सोचा बेचैनी होगी, बेहोशी बार बार आ रही थी, हो सकता है अल्लाह के रसूल बेहोश हो गए हो, अभी होश आएगा। मस्जिद में गए, लोग रो रहे थे सिसकियां मार के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जिसने ये कहा मेरे नबी इस दुनिया से चले गए, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। आवाज बात आती थी, दिमाग नहीं काम कर रहा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बात पता चली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में आए, आपके पास आए हैं, आपको बोसा दिया, और उसके बाद कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप दुनिया में जब तक रहे बहुत अच्छे रहे, मरने के बाद भी आप बहुत अच्छे रहेंगे। उसके बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ निकले, आपको मुखातब किया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़बैहि जब ये आयत पढ़ी, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गिर गए। अभी तक तो ये शक था कि शायद नबी को बेहोशी नशी तारीफ दी है, शायद बेहोश हुए, लेकिन अब ये आयत पढ़ दी, ऐसा लग रहा है ये आयत अभी नाज़िल हुई, अब कोई शक नहीं कि मेरे नबी इस दुनिया से चले गए। आपके मानने वालों के, आपके जानिसारों की नज़र में दुनिया अंधेरी हो गई। अब कौन सिखाएगा, अब कौन बताएगा? खुशी मनाने वाले, जश्न मनाने वाले क्या जाने कि मेरे नबी पर क्या भी थी, मेरे नबी के सहाबा पर क्या भी थी, आपके मानने वालों पर कैसा दौर गुजरा। हमें तो खुशी मनाना है, हमें तो बस डांस करना है, डीजे बजाना है। कभी सोचा मेरे नबी की हालत क्या थी? अल्लाहुम्मा आइन्नी अला सकरा, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला तहम्मुली सकरातिल मौत, मौत की सख्तियां झेलना आसान कर दे। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा देखती है कि मेरे बाबा को इतनी तकलीफ, मेरे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बेटा खामोश हो जाओ, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, आज के बाद तुम्हारा बाप कभी परेशान नहीं होगा। कभी तकलीफ नहीं होगी, इतनी तकलीफ थी। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती कहती है कि पहले तो मैं यही समझती थी कि मौत की तकलीफ बुरे लोगों को होती है। जब मेरे आका को मैंने मौत की तकलीफ में तड़पते हुए देखा तो ये कहने ही छोड़ दिया कि मौत की तकलीफ बुरे लोगों को होती है। तो ये मेरे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत थी आखिरी अय्याम में, और हम और आप क्या कर रहे हैं? नबी की सीरत जानने के बजाय ढोल तासे नाच गाने में लगे हुए हैं, वो उन चीजों में लगे हुए जिससे हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोका, जिससे मना फरमाया, जो चीजें हमारे लिए हराम की है, उन्हीं चीजों में लगे हुए हैं, और ये दावा कर रहे हो कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत तो ये होनी चाहिए कि रबीउल अव्वल का महीना आए तो आंख से आंसू निकलने चाहिए। यही वो महीना है जिसमें मेरे नबी को तकलीफ हुई थी, यही वो महीना है कि जिसमें मेरे नबी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, यही वो महीना है कि जिसमें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों पर दुनिया अंधेरी हो गई थी। यही वो महीना है। हमें तो ये समझना चाहिए हम क्या कर रहे हैं।
اگر ہمارے پاس عقل ہے، اگر ہمارے پاس کچھ عقل ہے تو ہمیں اپنے عقل کے پردے ہٹانا چاہیے، عقل کے پردے ہمیں دور کرنا چاہیے. خواب میں غفلت کی زندگی میں اگر ہم جی رہے ہیں تو ہمیں غفلت کی چادر اتار کر پھینک دینا چاہیے میرے بھائیوں، اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیزیں ہمارے لیے حلال کی اور کیا چیزیں حرام کی. اللہ کے رسول نے اپنے آخری وقت میں کہا تھا نا، مسلمانوں وہی چیزیں میں نے حلال کی ہیں جو رب نے حلال کی، وہی چیزیں حرام کی ہیں جو میرے رب نے حرام کی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دے دیا ہمیں وہ مکمل دین ہے، جو پہنچا دیا ہم تک وہی مکمل دین ہے. اب اس کے بعد 600 سال کے بعد کوئی چیز دین کے اندر آئے اور اسے لوگ نیک سمجھ کر، اچھا سمجھ کر کرنے لگے، اسے ثواب سمجھ کر کریں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایسے عمل پر اسے ثواب ملنے والا ہے، بلکہ میں یہی کہوں گا یہ بدعت ہے. اور بدعت کا راستہ اور بدعت کا ٹھکانہ کیا ہے آپ تمام کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے. اس لیے میرے بھائیوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں، کیا چیزیں حرام نہیں کی ہیں. جشن عید میلاد النبی کے متعلق اتنا ہی کہوں گا کہ اس کا ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، اور یہ دین کا جز دین کا حصہ نہیں ہے. اگر کوئی انسان اس کو ثواب کی نیت سے منا بھی رہا ہے تب بھی وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ میرے نبی کا طریقہ نہیں تھا، میرے رسول کا طریقہ نہیں تھا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیزیں حلال کی ہیں انہیں حلال سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جو چیزیں حرام کی ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں بدعتوں سے، خرافاتوں سے اللہ دور اور رکھ. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ان کو شفا علی عطا فرما، ہم میں سے جو مقروض ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.